دوستو یہ کہانی ہے آج سے لگ بھگ 2600 سال پرانی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ بھگ 600 سال پرانی، جس دور میں ایران کے پورے علاقے پر ایک ایسے ظالم، خطرناک اور عیاش بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی کہ جس کو اتہاس میں ضحاک بن الوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی ضحاک تھا کہ جس نے مشہور بادشاہ یعنی جمشید کے آرے سے 2 ٹکڑے کروا کر اس کو ختم کر دیا تھا، اور اس کو ختم کرنے کے بعد ہی ایران کے تخت پر قبضہ کیا تھا۔ ویسے تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جمشید کا نام پہلے ہی سن رکھا ہوگا، اگر نہیں سنا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایران کے سب سے مشہور بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ ایون نوروز کا تہوار بھی اسی جمشید بادشاہ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، ایران کی گدی پر قبضہ کرتے ہی ضحاک نے لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے تو نس نس میں ظلم بھرا ہوا تھا۔ ظلم کے معاملے میں بھی خاص طور سے لوگوں کو پھانسی پر چڑھانا اور لوگوں کے اوپر کوڑے برسانا اس کا سب سے فیوریٹ کام تھا۔ یہ اگر یہ نہیں کیا کرتا تھا تو اس کے دل کو تسلی نہیں ملا کرتی تھی۔ مگر ابھی کچھ وقت ہی ہوا تھا گدی پر بیٹھے ہوئے کہ اس کے دونوں کندھوں میں بیماری ہو گئی۔ اس کے دونوں کندھوں پر حد سے زیادہ خطرناک پھوڑے نکلنا شروع ہو گئے۔ کندھے پر نکلنے والے یہ پھوڑے اتنے زیادہ خطرناک تھے کہ جن کو آج کے دور کا آپ لوگ کینسر مان سکتے ہیں۔ ہر دن ضحاک کے کندھوں میں بے تحاشا درد ہوا کرتا تھا، اور اس درد کی وجہ سے وہ چیخیں مار مار کر چلایا کرتا تھا۔ اس دور کے اس کے بڑے بڑے اپنے خاص حکیموں نے پوری جان لگا دی کہ کس طرح سے جلد ضحاک کے پھوڑوں کا علاج ڈھونڈا جائے، اور آخرکار وہ لوگ کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ اس کے حکیموں نے اس کے دونوں کندھوں کے پھوڑوں کا علاج ایک مرہم کی شکل میں ڈھونڈا۔ یہ علاج جتنا زیادہ ضحاک کے لیے اثردار اور خوشگوار تھا، اتنا ہی زیادہ عام لوگوں کے لیے خطرناک بھی تھا، کیونکہ دوستو ایک مرہم کی شکل میں حکیموں نے جس دوائی کو ضحاک کے کندھوں پر لگانے کے لیے تلاش کیا تھا، وہ دوائی دراصل 2 انسانوں کے دماغ کے مغز سے بنائی جاتی تھی۔ یعنی اس دوائی کو بنانے کے لیے 2 انسانوں کے دماغ کا مغز چاہیے ہوتا تھا، اور اس پورے پیسٹ کو تیار کرنے کے بعد پھر اس کو ضحاک کے دونوں کندھوں پر لگایا جاتا تھا۔ اس پیسٹ کے لگتے ہی ضحاک کا وہ کندھوں کا خطرناک درد لگ بھگ 1 دن کے لیے شانت ہو جایا کرتا تھا۔ شروع میں تو ضحاک کی دوا بنانے کے لیے ایسے قیدیوں کے دماغ کا استعمال کیا گیا کہ جن قیدیوں کو پہلے سے ہی بڑے کسی جرم کی وجہ سے موت کی سزا سنائی جا چکی تھی، مگر ظاہر ہے ایسے مجرم تو بہت ہی کم تھے، اسی لیے کچھ دن کے اندر ہی اس طرح کے سارے مجرم ختم ہو گئے۔ پھر ان قیدیوں کا نمبر لگایا گیا کہ جو کسی چھوٹے جرم کی وجہ سے وہاں کی جیلوں کے اندر اپنی سزائیں کاٹ رہے تھے۔ جیسے وقت گزرتا گیا، جیلوں کے اندر سے بھی قیدی ختم ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب بادشاہ کی جیل کے اندر ایک بھی قیدی زندہ نہیں تھا، لہٰذا اب باری آئی عام پبلک کی۔ روایتوں کی مانیں تو اس بادشاہ کے دور میں شام ہوتے ہی سارے گلی اور کوچے سونے ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوا کرتا تھا کہ جب ضحاک کے جلاد بڑی شدت کے ساتھ 2 عام انسانوں کو پکڑنے کے لیے نکلا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں کو 2 انسان مل جایا کرتے تھے تو پھر وہ واپس چلے جاتے تھے۔ ان دونوں بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے ان کے دماغ کو ضحاک کی دوا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس سے ضحاک کا درد 1 دن کے لیے صحیح ہو جاتا تھا، مگر پھر اگلے دن سے ایک بار پھر سے ضحاک کے جلاد 2 اور بے گناہ لوگوں کو پکڑنے کے لیے نکل پڑتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ضحاک کے لیے کسی بھی انسان کا دماغ ایک دوا کی پریا کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنا ہی نہیں، ضحاک نے اپنے ایک سپہ سالار کو اس کام کے لیے خاص بھی کر رکھا تھا، یعنی اس چنے ہوئے سپہ سالار کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ڈیوٹی کے ساتھ ہر دن 2 انسانوں کے دماغ کو ضحاک بادشاہ کے حکیموں کے پاس پیش کرے، تاکہ اس کے ذریعے سے دوائی بنائی جا سکے۔ لیکن دوستو ضحاک کا یہ جو خاص سپہ سالار تھا وہ اپنے بادشاہ کے حکم کے آگے مجبور بھلے ہی تھا، مگر اندرونی طور پر وہ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہا کرتا تھا، یعنی 2 عام انسانوں کی موت اور ان کے پھر دماغ کا اتنی بری طریقے سے استعمال کرنا اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل اس کو ہی لعنتیں بھیجا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ دن کے بعد ہی اس خاص سپہ سالار نے ایک نیا طریقہ نکالا۔ وہ کرتا یہ تھا کہ جب بھی ضحاک کی دوا کے لیے 2 بے گناہ لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا تو ان میں سے وہ ایک کو رات کے اندھیرے میں چپکے سے پہاڑ کی طرف فرار کر دیتا تھا، یعنی ایک کو بھاگنے میں مدد کرتا تھا۔ کچھ اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ موت کے پنجے سے بچنے والے اور پہاڑ کے دامن میں پناہ لینے والے یہی لوگ آگے چل کر کرد کہلائے، جو آج کے دور میں عراق، ایران کے ساتھ ساتھ ترکی کے علاقے میں بھی آباد ہیں۔ فی الحال دوستو وقت گزرتا گیا اور حالات برے سے برے ہوتے چلے گئے،
اسی دور میں ہی اصفہان کے علاقے میں کعبہ نام کا ایک لوہار بھی رہا کرتا تھا، جس کے پہلے سے ہی 2 بڑے بیٹے بادشاہ کی اسی دوا کے خاطر ہی بلا کسی جرم کی وجہ سے موت کو گلے لگا چکے تھے۔ لیکن اچانک ایک دن پھر سے شام کے اندھیرے میں بادشاہ کے آرڈر پر بادشاہ کے سپاہی اس کے گھر پہنچے اور اس کے 2 چھوٹے بیٹوں کو بھی دبا کے خاطر ہی اٹھا کر لے گئے۔ یہ دیکھ کر کعبہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جتنے بھی بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے امیروں کو جانتا تھا سب کے پاس گیا اور سب سے رو رو کر یہ درخواست کرنے لگا کہ کسی طرح سے اس کے بیٹوں کی جان بچا لی جائے، مگر کعبہ کی ہر کوشش ناکامیاب ثابت ہوئی۔ آخرکار جب کعبہ کو یہ محسوس ہوا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اس نے چمڑے کا ایک پرچم یعنی جھنڈا بنایا اور بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اعلان بغاوت کرتے ہی کعبہ نام کا یہ انسان اپنے جھنڈے کو لے کر اصفہان کی گلیوں میں نکل پڑا۔ کبھی اصفہان کی گلیوں میں تو کبھی اصفہان کے بازاروں میں یہ اپنے پرچم کے ساتھ کھڑا ہوتا اور پھر بادشاہ کے ظلم و ستم کے خلاف تقریریں کرتا۔ پہلے سے ہی بہت سارے لوگ جو بادشاہ کے ظلم و ستم سے پریشان تھے وہ ایک ایک کر کے اس کے جھنڈے کے نیچے آنے لگے۔ کچھ وقت کے اندر ہی پورا کا پورا اصفہان کعبہ کے پرچم کے نیچے آ چکا تھا۔ دوستو، اس کے پرچم یعنی اس کے جھنڈے کو دنیا کے اتہاس کا پہلا پرچم بھی مانا جاتا ہے۔ تھوڑے سے وقت کے بعد ہی اس کے پرچم کے بارے میں الگ الگ طرح کی عجیب و غریب کہانیاں بھی مشہور ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ایون زیادہ تر لوگ تو اس پرچم کو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فتح کا نشان ماننے لگے تھے۔ اصفہان میں اس جھنڈے کے نیچے جمع ہونے والے سبھی لوگوں نے کعبہ کی لیڈرشپ میں کعبہ کے گورنر کے اوپر چڑھائی کر دی اور اس کو قتل کر کے سارے خزانوں کو لوٹ لیا۔ کعبہ نے سارے لوٹے ہوئے خزانوں کو غریبوں میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اہواز شہر کا رخ کیا اور کچھ وقت کے اندر ہی اس کے گورنر کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سبھی انقلابی لوگ کعبہ کی سپہ سالاری میں ایک کے بعد ایک بڑے بڑے شہر فتح کرتے چلے گئے اور پورے کے پورے ایران کے علاقے میں آزادی آزادی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ کعبہ اور اس کے لوگ جس شہر کو بھی فتح کیا کرتے تھے اس کے عام لوگ ان کے ساتھ ہی مل جایا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے سبھی لوگ پہلے سے ہی ضحاک کے ظلم و ستم سے پریشان ہو چکے تھے۔ ضحاک نے آزادی کی اس چنگاری کو روکنے کے لیے اپنی ایک بڑی اور خطرناک فوج بھی بھیجی، مگر ضحاک کی اس خطرناک فوج کو بھی کعبہ کے لوگوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف وہی مشہور بادشاہ جمشید کے جس کو قتل کرنے کے بعد ہی ضحاک نے ایران کی گدی پر قبضہ کیا تھا، اس کا بیٹا ابھی بھی زندہ تھا، جو ایک لمبے وقت سے ضحاک سے اپنی جان بچانے کی خاطر ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ لیکن ایک شہر میں پہنچ کر کعبہ اور کعبہ کے لوگوں کی ملاقات جمشید کے اس بیٹے سے ہوئی، لہٰذا فوراً جمشید کے اس بیٹے کو بھی اپنی فوج میں شامل کر لیا گیا۔ بس جمشید کے بیٹے کا فوج میں آنا تھا، ایران کے لوگوں کے حوصلے اور بھی زیادہ بلند ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے اب ان کے اس فوج کی کمان کعبہ کے ساتھ ساتھ ایک شہزادے کے پاس بھی تھی، یعنی ایک شاہی خون کے پاس۔ کعبہ اور جمشید کے بیٹے فریدوں نے مل کر بڑی شدت کے ساتھ ضحاک کا مقابلہ کیا اور اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور جنگ میں ہرانے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ ضحاک کے ختم ہو جانے کے بعد عام لوگوں نے کعبہ کو بادشاہت کا بھی آفر دیا تھا، یعنی اس کے سامنے یہ درخواست رکھی تھی کہ آپ ہماری بادشاہت کو قبول کریں، مگر کعبہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد اتہاسک کتابوں میں کعبہ کا کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ آخر کعبہ نے آگے زندگی کیسے گزاری اور اس کا کیا ہوا تھا، مگر کعبہ کا بنایا ہوا جھنڈا اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا اور آج بھی پوری دنیا میں اس کو نہ صرف بڑی اچھی طرح سے جانا جاتا ہے بلکہ یاد بھی کیا جاتا ہے۔ اتہاسک کتابوں میں اس جھنڈے کا نام دارفش کاویانی بتایا گیا ہے۔ کعبہ لوہار کے بعد میں بھی اس جھنڈے کی شہرت دن بدن اور زیادہ بڑھتی چلی گئی تھی اور پورے کے پورے ایران کے علاقے میں اس جھنڈے کو جیت کا ایک نشان یعنی فتح کا ایک سگنیچر مانا جانے لگا تھا۔ اتہاسک کتابوں کی مانیں تو جس جنگ میں بھی اس جھنڈے کو لہرا دیا جاتا تھا اس میں جیت پکی سمجھی جاتی تھی، کیونکہ جو مخالف یعنی دوسری طرف کی فوج ہوا کرتی تھی وہ اس جھنڈے کو دیکھ کر دماغی طور پر ہی آدھی جنگ ہار جایا کرتی تھی، کیونکہ اس کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ اس جھنڈے کی موجودگی میں کسی بھی دوسری فوج کا جیتنا تو ناممکن بات ہے۔ بعد میں ایران پر راج کرنے والے بادشاہوں نے اس پرچم یعنی جھنڈے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اس کے اوپر بہت سارے ہیرے جواہرات بھی لگوا دیے تھے۔ اتنا ہی نہیں، وقت گزرتا گیا اور پھر دور آیا ساسانی سلطنت کے آخری بادشاہ یعنی یزگرد کا۔ اس دور میں اسلام دھرم بھی دنیا میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھر چکا تھا۔ اس دور میں مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت راشدہ کی گدی پر دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔
मुसलमानों ने दुनिया के दूसरे इलाकों की तरह जब ईरान के इलाकों को भी फतह करना शुरू किया तो मुसलमानों का भी सामना इस झंडे के साथ हुआ। लिहाजा मुसलमानों ने ये झंडा अपने खलीफा हज़रत उमर के सामने पेश किया। हज़रत उमर ने जब इस झंडे को देखा तो इसके ऊपर लगे हुए हीरे जवाहरात को निकालकर माल गनीमत के तौर पर सिपाहियों को बांट दिया और उसके बाद बचे हुए सादा परचम को आग लगा दी और उसके बाद कहा कि सिवाय अल्लाह के कोई चीज़ भी ये ताकत नहीं रखती है कि वो किसी इंसान की मदद और हिमायत कर सके। लिहाजा इसी के साथ ही ईरान के इस हद से ज़्यादा पुराने परचम यानी झंडे की कहानी का खात्मा हुआ। मगर उसके बावजूद भी ईरान का ये परचम ईरान के लोगों के लिए लगातार लगभग 1100 साल तक फतह का निशान बना रहा था और ईरान के लोग इस झंडे को अपनी जंगों में जीत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते रहे थे। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।